اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم نے آیت نمبر 72 تک کیا تھا، اور دیکھیں یہ کافی امپورٹنٹ ٹاپک چل رہا تھا ہمارا اس حوالے سے کہ اگر ہم معاشرے میں آج بھی دیکھیں کہ دین کے ساتھ کیا لوگ حرکتیں کر رہے ہیں اور کس طریقے سے چاہتے ہیں کہ اپنا من مانا دین جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھیں، اور جو اللہ کا دین ہے، جو ایکچول دین ہے، جو کتاب ہے، اس کو پیچھے ڈال دیں۔ اب اس کے لیے وہ ڈیفرنٹ چیلنج چلتے ہیں اور کتابیں لے آتے ہیں نبیوں کے ناموں سے، اور دوسری مشکل چیزیں کرتے ہیں، ایسا لگے کہ بھئی سامنے والا بہت پڑھا لکھا ہے، مشکل ورڈز ڈالتے ہیں، کئی سالوں کے کورسز ڈالتے ہیں، تو لگتا ہے کہ سامنے والا بہت پڑھا لکھا ہے، اور جو صرف قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے وہ بہت کم علم ہے اور وہ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتا۔ تو اس کو تو ضروری کوئی ایسا ٹیچر چاہیے جس کے یہ کورسز ہوں، جس کے اوپر اسٹیمپ لگا ہو اس کی سرٹیفکیٹ پر کہ یہ والا علم ہے، اس کے پاس فلانا علم ہے، اپنی طرف سے خود ساختہ علم بنائے، کتابیں لکھیں، فتووں کی کتابیں لکھیں، مسائل کی کتابیں لکھیں، اور بہت ساری چیزیں لکھیں جن کا ایکچول دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہی چیزیں، وہی پلاننگ یہاں بھی چل رہی ہے۔ تو جو آیت نمبر 72 میں ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ بھی ان کی پلاننگ تھی کہ تھوڑے ٹائم ان میں گھسو، ان کو کہو کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، پھر ان کو کچھ باتیں لے کر آؤ سامنے کہ نہیں یہ تو دیکھو ادھر سے کلیش کرتی ہیں، تو اس نے یوں کہا تھا، فلانا یوں کہا تھا۔ جو بھی مل جل کر گڑبڑ مچاؤ، پلاننگ ایسی کرو کہ ان کے اندر گھس کر ان کے اندر فرقے ڈالو، جو ہمارے یہاں آج ہو رہا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 73 میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو نہیں مان رہے تھے، جانتے ہوئے بھی سمجھتے ہوئے بھی ان کی کتاب سے ٹیلی کرنے کا بھی کہا گیا۔ دیکھیں میں جب قرآن دیکھتی ہوں نا اور اس میں جو باتیں دیکھتی ہوں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ علم کی طرف بلایا ہے کہ ڈسکشن بھی نا ہوا میں نہیں ہوگی، ڈسکشن بھی ود ان دا بکس ہوگی۔ جو آپ کے پاس بک ہے، جو ہمارے پاس بک ہے، اس کے ساتھ ڈسکشن ہوگی۔ تم ٹیلی کر لو۔ دیکھیں نا انسان کب کس کو ٹیلی کرنے کے لیے بلاتا ہے؟ جب واقعی اس کو پتہ ہو، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، وہ سچے ہیں اور وہ حق اللہ کی ذات سے منسلک ہے۔ اور آپ دیکھ لو کہ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا انہوں نے اپنا دین غلط بنا لیا، تو اللہ ان سے جگہ جگہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ مصدقا لما بین یدی، تصدیق کر لو اپنی کتابوں سے۔ یہ لڑنے جھگڑنے بغیر دلیل کے آ جاتے ہو تو اپنی جو اوریجنل بک ہے نا اس سے تصدیق کرو نا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دیکھیں گے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئر بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی، اور ان کے توفیل ہم سب کو بتائی کہ اگر یہ اتنا سب ہونے کے باوجود بھی نہیں مان رہے ہیں نا، تو آپ ان سے کہیے کہ وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہیں تم ایمان لاؤ إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، نہیں تم ایمان لاؤ مگر اس کے لیے جو اتباع کی، جو تمہارے دین تمہارے پاس لے کر آئے نا، تبیہ اپنے دین کی اتباع کرو، اس کے علاوہ کسی چیز پر ایمان نہیں لانا۔ اور آپ کو پتہ ہے نا دین کیا ہے؟ قرآن۔ اور دیکھیں نا دین قرآن ہے، اس زمانے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی قرآن لے کر آئے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی کسی بات کی اتباع نہیں کرنا، یہ جو بھی فضول باتیں قرآن سے ہٹ کر، اپنی کتاب سے ہٹ کر باتیں کرتے ہیں، ان کی کسی بات کی اتباع نہیں کرنا، اور اتباع اپنی کتاب کی کرنا۔ تو یہی بات میرے اور آپ کے لیے بھی کیا نہیں آتی کہ اتنے فتنے کے دور میں جب کتابیں اتنی چھپی ہوئی ہیں اور اتنے مسلک بنے ہوئے ہیں، اور اتنے مسلک ہے کہ مسلک کے اندر بھی اب تو مسلک بن چکے ہیں، اتنی باتیں ڈفرینشیٹ کرتی ہیں ایک دوسرے سے، تو آپ مجھے بتاؤ کہ مجھے اور آپ کو کس طرف جانا چاہیے؟ اللہ مجھے اور آپ کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اپنی کتاب کی طرف آ جاؤ، کسی کی بات نہیں ماننی۔ قل، آپ کہہ دیجئے ان الہدی ہدی اللہ، آپ کہہ دیجئے ہدایت تو اللہ کی ہی ہدایت ہے۔ اب آپ اس کو کیسے لاؤ گے کہ اللہ کی ہدایت کیسے سمجھو گی؟ ہمیں تو پتہ ہے کہ قرآن ہے اللہ کی ہدایت۔ آپ کو سورہ بقرہ کی جو شروع کی آپ کی آیت ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، تو یہ ہدایت کہاں سے آ رہی تھی؟ کتاب سے مل رہی ہے نا۔ دیکھیں نا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہدا کا اشارہ کتاب کی طرف گیا جس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وہی ہدایت بنی نا۔
تو اللہ وہی بات کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ان الہدی ہدی اللہ، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کر دیا کہ ہدی اللہ کیا ہے، ان یؤتا، یہ کہ وہ کیا ہے ہدی اللہ، یہ کہ وہ دی گئی ہے احد، کوئی ایک، مثل ما اوتیتم، یعنی کیا بتانا چاہ رہے کہ جو دی گئی ہے ایک مثلی، اس جیسی ہی، ما اوتیتم، جو تم دیے گئے ہو، جو تمہیں دی گئی تھی، او یحاجوکم عند ربکم، یعنی بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں بھی تو وہی دی گئی ہے جو ان کو دی گئی تھی، ایسی سیم پہلے، یعنی ان کی کتاب اور تمہاری کتاب سیم تو ہے۔ خود اللہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے جو کہ سیم ہے۔ تو یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے ہدایت تو صرف اللہ کی ہدایت ہے نا، تو تمہارے پاس بھی جو بک ہے اور ہمارے پاس بھی جو بک ہے وہ تو ایک ہی ہے نا، مثلا ایک ہی جیسی ہے نا، جو تم کو دی گئی اور ہم کو دی گئی ہے، تو تصدیق کر لو پہلے والی تمہاری کتاب جو تو ان کو پہلے بھی کہا گیا۔ اور دوسری بات آپ دیکھ لو کہ اور اس کے بعد اللہ فرماتے او یحاجوکم عند ربکم، یا وہ حجت کریں تمہارے رب کے پاس، تو کیا وہ حجت کر سکتا ہے تمہارے رب کے پاس؟ یعنی ان کو بھی تو سیم کتاب دی ہوئی ہے، پھر کیا مسئلہ ہے تم کو کہ تم بات نہیں مانتے ہو؟ جو تمہاری کتاب ہے وہی میرے پاس کتابیں سیم ہیں، کیا وہ کوئی دلیل دے سکتے ہیں اللہ کے ہاں تمہارے لیے کہ اللہ تعالیٰ یہ جھوٹے ہیں؟ تو پھر کس بات پر وہ کھڑے ہوئے ہیں؟ یعنی جھوٹی دلیلوں پر بات کہنے کی کیا ہے کہ آپ اتباع نہیں کیجیے گا ان کے دین کی، کیونکہ یہ جو حجت کر رہے ہیں آپ سے، جو لڑائی جھگڑے کر رہے ہیں آپ سے، یہ ان کی انا کا مسئلہ ہے، یہ ان کی دکانداری کا مسئلہ ہے، ورنہ تو ان کے پاس بھی وہی بک ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اگر یہ اتنے ہی اللہ والے بنتے ہیں تو کیا یہ کوئی دلیل دے سکتے ہیں اللہ کے یہاں آپ کے لیے کہ آپ جھوٹے ہیں؟ تو ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ قل، آپ کہہ دیجئے، ان الفضل بیدہ اللہ، بے شک فضل تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں، واللہ واسع علیم، اور اللہ بہت وسعت والے اور جاننے والے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ بڑی متشابہ آیت ہے، جو آپ نے آل عمران کی شروع میں پڑھا تھا نا کہ اس میں محکمات بھی ہیں اور متشابہات بھی ہیں، تو یہ بڑی متشابہ آیت ہے کہ اللہ اپنے فضل کو جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ تو پورا چیپٹر آپ نے پڑھا اوپر کہ اللہ کس کو اپنا فضل دیتے ہیں، کہ جو اللہ کی کتاب کو ٹیلی کر کے، علم حاصل کر کے اللہ کی بات کو مان لے، اور اس کتاب کے علاوہ جتنا بھی جھوٹا اس نے دین کھڑا کیا ہے اس کو نہ مانے اور اپنی اصلاح کر لے۔ تو اللہ تو اپنے دین کا فضل، یعنی دین صحیح سمجھ میں کس کے آتا ہے کہ جو ضد نہ کرے، جس کو قرآن کافی ہو جائے، یہی اللہ کا فضل ہے نا۔ یہاں پر بھی وہی مل رہا ہے کہ ایمان والا جو ہے اس پر اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ تو جس پر اللہ کا فضل کس پر ہوتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ فیوریٹزم کرتے ہیں کہ اس پر اپنا پسند کا ٹھپا لگا دیا، اس پر ناپسند کا ٹھپا لگا دیا؟ تو پورے قرآن سے آپ کو ملتا ہے، اور یہاں پر بھی ملتا ہے کہ کتنی دفعہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے اہل کتاب لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں تم اللہ کی آیتوں کا کفر کرتے ہو؟ پھر فرمایا کہ کیوں تم لما تلبسون الحق بالباطل، کیوں تم حق کو باطل سے ملاتے ہو، وقت تکتمون الحق، اور تم جانتے ہو حق کو، پھر بھی جان بوجھ کے ہی حرکت کرتے ہو۔ تو جو جان بوجھ کے ہی حرکت کرتا ہے اور جو دین کو گڈمٹ کرتا ہے، جو حق کو باطل سے ملاتا ہے، حق جانتے ہوئے بھی حق کو چھپاتا ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ اپنا فضل نہیں کرتے۔ اللہ ان پر اپنا فضل کرتے ہیں جو سمجھ کر، علم لے کر اللہ کے آگے فرما بردار ہوتے ہیں، فرما بردار بنتے ہیں۔ اور یہ آپ کو آیت میں پہلے بھی ملے گا، آیت نمبر 68 میں بھی، کہ اللہ نے فرمایا کہ جو ابراہیم سے قریب ہونا چاہتا ہے وہ اس کے دین کی پیروی کرے گا، اور اس نبی کے دین کی بھی پیروی کرے گا وہ، اور ایمان والا اس کے اللہ ولی ہیں۔ آیت نمبر 64 میں آپ کو مل رہا ہے نا، 68 میں آپ کو مل رہا ہے۔ تو اس میں بھی دیکھیں اللہ ولی کن کے بنتے ہیں؟ جو خود ایمان لاتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے دین کی بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی بھی، یعنی کتابیں جو ان کی تھیں، کیونکہ سیم کتابیں ہیں،
سیم چیزیں بتائی گئی ہیں، سیم احکامات ہیں، اگر اس پر جو ایمان لائے گا اللہ بھی ایسے لوگوں کے ولی ہیں۔ تو یہاں پر بھی جس نے ٹیلی کیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے میں جہاں پر اتنے سارے لوگ تھے، اہل کتاب اور ڈفرینٹ قسم کے سارے لوگ تھے، تو ان سے جب نبی نے قرآن کی باتیں بتائیں تو اس میں سے ایسے لوگ بھی بہت موجود تھے کہ جنہوں نے ٹیلی کیا اور نبی پر ایمان لیا۔ انہوں نے کہا ہاں یہ نبی تو سچے ہے، جو ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہی یہ والے نبی بھی بات کر رہے ہیں، تو وہ ایمان بھی لائے۔ یعنی ایسے لوگ بھی موجود تھے، تو ان پر اللہ کا فضل ہوا، اور اللہ کہتے ہیں وہ دیتے ہیں جسے وہ چاہتے ہیں۔ تو اللہ انہیں چاہتے ہیں جو اللہ کی راہ میں بالکل سچی نیت سے آیا ہو، بالکل ہی اس کی نیت صاف ہو کہ اس کے اندر کوئی ضد بحث، کوئی مسلک پرستی کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ اللہ اگر اس کو حق دکھائیں گے انشاءاللہ، جو کس کی جستجو ہے تو اللہ ضرور دکھائیں گے، تو اللہ بھی پھر اس پر اپنا ضرور فضل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور اللہ بہت وسعت والے اور جاننے والے ہیں، یعنی اللہ میں بہت وسعت ہے، اللہ کے اندر طاقت ہے، اللہ ہر ایک کو معاف کر دیتے ہیں جو بھی اپنی اصلاح کر لیں، اور اللہ علم والے ہیں، یعنی اللہ جانتے ہیں کہ کس کی کیا نیت ہے۔ یہ جو پلاننگز کر رہے تھے اور دین میں بھی آ رہے تھے اور پلاننگ کر رہے تھے کہ ان کو پھر آگے جا کے ہم کو غلطی بولنا ہے، ایسے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر کبھی اللہ کا فضل نہیں ہوگا اگر یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے۔ تو بات یہ آئی، پھر آتی ہے بات یہ بھی دیکھیں، خاص بات ہے کہ یختص، وہ خاص کرتے ہیں برحمت ہی، اپنی رحمت کو، من یشاء، جسے وہ چاہتے ہیں۔ دیکھیں یہ من یشاء جو ہے نا، یہ بہت متشابہ آیت ہے کہ من یشاء، تو لوگ سوال کریں گے، تو وہی میں نے آپ کو بھی اوپر سمجھایا کہ جو خود رجوع کرے گا، جو محنت کرے گا حق کو ڈھونڈنے کی۔ آپ یہ جو سب ہماری آڈیوز سنتے ہیں اور بھی لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ٹیلی کرتے ہیں، ابھی ایک آنٹی نے کہا میں سب کو ٹیلی کرتی ہوں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کوشش دیکھتے ہیں بندے کی کہ وہ کتنا محنت کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکچولی صحیح دین کیا ہے، کیونکہ اتنی گڈ مڈ ہو چکی نا چیزیں، کتابیں آ گئیں، مسلک بن گئے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں آ گئیں کہ ایک عام آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہمارا مسئلہ کیا ہے کہ ہم بہت رلائی کرتے ہیں ان لوگوں پر جو دین کے بڑے بن کے بیٹھ گئے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں جو یہ بتائیں گے بس آنکھیں بند کر کے اس کو مان لیں، ہمارا کوئی فرض نہیں ہے کہ ہم خود بھی دین سیکھیں، حق جانیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر انسان کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ وہ دین سیکھے، اور دین اس کو اللہ کی کتاب سے ملے گا۔ تو اگر جس کو بھی آخرت پر یقین ہے نا، جس کو بھی جنت کی طلب ہے، جس کو اللہ کی رضا سب سے سپریم ہے نا، جس کے لیے اللہ سب سے زیادہ بڑے ہیں نا، وہ ضرور خود کھوج لگائے گا اس فتنے کے دور میں کہ ایکچولی صحیح دین کیا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں صرف یہ اس زمانے کی بات نہیں، ہر زمانے میں گڈمڈ ہوئی ہے دین میں۔ آپ تو پڑھیں، آپ کو پتہ چل رہا ہوگا کہ شروع سے لوگوں نے دین میں ملاوٹیں کی ہیں، اپنا خود ساختہ دین بنایا ہوا ہے، شروع سے ہی گڑبڑ چل رہی ہے۔ تو آپ جب اچھی طریقے سے اس کو ٹیلی کرنا چاہتے ہیں، ہر دور میں محنت کرنی پڑتی ہے۔ واقعی اگر آپ کو آخرت کا یقین ہے کہ ایک دن میری اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، تو آپ کوشش کرو گے حق دیکھنے کی۔ اور یہ قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو اس پر محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس پر اپنا فضل کرتے ہیں، ضرور اس کو حق کی طرف اللہ تعالیٰ ایک راہ دکھاتے ہیں، اور ضرور اس کو حق سمجھ میں بھی آئے گا۔ اللہ سورہ محمد میں فرماتے ہیں کہ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت کو آسان کر دیتے ہیں، جو واقعی دل کے ساتھ چاہتا ہے۔ اگر ہم سب یہ جستجو کریں، ہر انسان کے اوپر یہ بات ہے۔ آج تو آپ کسی پہ رلائی نہیں کر سکتے، کسی کو سچا نہیں سمجھ سکتے۔ آپ دیکھ لیں کہ ہمارے آج کے علماء دین کا معیار کیا، آپ کو نظر آ جائے گا۔ پاکستان کی صورتحال کو دیکھیں اور ان کو دیکھیں کہ ان کا سٹینڈ کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ سب کو اپنی سیٹ کی، اپنی جگہ کی فکر ہے۔ سب کو نہ کوئی حق اور سچ کے لیے کوئی کچھ بولتا ہے، نہ کسی اور لحاظ سے کوئی کسی کے لیے کچھ بولتا ہے۔ آج عورتوں کے ساتھ بھی اتنی غلط حرکتیں ہو رہی ہیں، مار کٹائی ہو رہی ہے، کوئی اس کو مار رہا ہے، کوئی بیچ میں نہیں آ رہا، کوئی بول نہیں رہا، کسی کے فتوے نہیں آ رہے، سب اپنی اپنی دکانوں میں چمکے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو آپ دیکھ لو کہ پھر دین کے لیے ہم سب کا ویسے بھی ہماری انڈیویجول فرض تھا ہم پر کہ ہم خود ڈھونڈیں کہ ایکچولی حق کیا ہے، اور وہ آپ کو اللہ کی کتاب سے ملے گا۔ جب تک آپ خود ترجمہ نہیں پڑھیں گے،
ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ نہیں سیکھیں گے، اس کو بار بار قرآن کو پڑھیں گے نہیں، آپ کو ایکچول دین کی سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کسی اور پر ریلائی کریں گے تو۔ ہم تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی زندگی میں مصیبت آ گئی تو جا کے فتوے لے لیں گے، فلانا فتویٰ آ گیا تو ہم، اگر یہ ہمارے خلاف فتویٰ آ گیا تو ہم کسی اور سے لے لیں گے، ایسے بھی لوگ کرتے ہیں۔ تو یہی ہمارا کام نہیں ہے۔ ہمارا کام تھا، اگر واقعی ہماری نیت صاف ہے، ہم کو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ ہم کو سب سے زیادہ اگر واقعی پیارے ہیں اور ہم کو کوئی فکر ہے نا اللہ کی ناراضگی کی، تو ہم خود کوشش کر کے ڈھونڈ کے اور حق کو انشاءاللہ دیکھیں گے، اور کہاں سے ملے گا؟ اللہ کی کتاب سے۔ اس کو ہم کو سب کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس کے اندر سے ایسی ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی، اور جتنی بار آپ قرآن پڑھیں گے نا اتنی بار آپ کو ایک نئی طریقے کا قرآن میں سمجھ آئے گی، اور حکمتیں ملتی چلی جائیں گی جتنا آپ اس کے اوپر ٹائم لگائیں گے۔ اللہ تعالیٰ بس ہم کو بھی اس کو صحیح سمجھنے والا بنائے، جہاں کہیں ہم غلط ہوں اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح کرے۔ یہ بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں، اس کو پلیز دیکھیے گا، سمجھیے گا۔ میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں اس کے امپورٹنٹ پوائنٹس نکال کے ایک لکھ کر آپ کو دوں انشاءاللہ۔ اگر ایسا ہوا تو میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس کو کروں گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔